تفسیر ملتقط نام ہے اس کا، وہ چھپ رہی ہے اب نایاب کی. اس میں سلوک، تصوف، معرفت وہ بہت کھولا ہے انہوں نے کئی آیتوں کے اندر. جن آیتوں میں معرفت الہی کی محنت کا ذکر ہے اس کا انہوں نے کھولا ہے، بتایا ہے یہ آیتیں ہیں. اسی طریقے سے امام ناصر الدین مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں بھی تقریباً ایسی ہی ہے، تصوف کے طرز پر لکھا ہے. ایسے ہی آرائس البیان ایک تفسیر ہے، وہ حضرت شیخ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کی لکھی ہوئی ہے. اس میں بھی جن آیتوں سے معرفت الہی کا ذکر ملتا ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے. آرائس البیان اچھی تفسیر سمجھی جاتی دنیا میں. لیکن کیا ہے کہ اہل علم کا رجحان اس طرف گیا ہی نہیں. قرآن کریم سے وہ مسائل، واقعات، نصیحتیں یہ سب نکالتے ہیں، لیکن معرفت کی طرف نہیں جاتے. اس واسطے کہ ساری چیزیں سننے سے تعلق رکھتی، مسائل سننے سے تعلق رکھتا، واقعات سننے سے، قرآن کی تفسیر سننے سے تعلق، سن لیتے لوگ کانوں سے، بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. ہر چیز سننے سے تعلق رکھتی، معلومات سے. معرفت میں جو ہے محنت کی ضرورت ہے، سننے سے نہیں چلتا، محنت کرنا. تو صحابہ کرام نے جیسے محنت کیا، ایک زندگی کا ایک منٹ بھی ان کا خالی نہیں رہا. تو اللہ کی بھرپور معرفت حاصل تھی تو وہ اللہ کو پہچانتے تھے. اور پھر ان کو کیسے کمالات آئے دنیا میں، ایسی طاقت روحانی جیسے صحابہ کو حاصل تھی کسی کو نہیں ہے. قیامت تک نہیں کوئی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے اتنی طاقت والے. صحابہ کرام کا بچہ بھی روحانی طاقت رکھتا تھا، لیکن وہ اس کو اپنے بڑے پنے کا ذریعہ نہیں بنایا انہوں نے معرفت کو. اسی طریقے سے اولیاء اللہ نے معرفت کے ذریعے محنت کیا. آج کل دین بولے تو کیا ہے، یہ ہے آسان ہونا، بس نماز پڑھے بھاگے، نماز پڑھے بھاگے، پیسے آئے تو جا کے حج کر کے آئے، بھاگ کے آ گئے. تو دین کو ایسا بنا دیا ہے جیسے کھیل میں بھاگ دوڑ رہتی ہے، مگر کھیل انسان کو پسند ہے، اس وجہ سے لوگ کرکٹ کھیلنے میں 2-2 گھنٹے پسینہ بہا لیتے ہیں. کھیل ہے وہ، اس سے کوئی آخرت کو فائدہ نہیں ہوتا. تو دین کو لوگوں نے آج کل آسان بنا کے اختیار کر لیا، سمجھ لیا کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے. ورنہ قیامت میں ایسے سارے مسلمان ایک دم ننگے ہو جائیں گے، یعنی ان کو دین ہی نہیں رہے گا، ان کا عمل سارا ضائع نظر آئے گا. جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنے حج کیے، خالی ہوگا، اس لیے کہ معرفت حاصل نہیں ہے. تو معرفت جو ہے محنت سے آتی ہے، اور صحیح دین اسلام محنت سے جو حاصل ہوں گا وہ صحیح دین ہے. خوب کھا پی کے گھومیں گے، خوب کھائیں گے پئیں گے، مزے کریں گے، سفر کریں گے، پھریں گے اور سمجھیں گے کہ دین آیا، دین نہیں ملتا. خون پسینہ ایک کرنا پڑتا جب دین ملتا ہے. تو معرفت الہی کا جو راستہ ہے، صحابہ، اس کے بعد اولیاء اللہ، قیامت تک 2 ہی طبقے.
صحابہ تو چلے گئے، اب کوئی صحابی بن نہیں سکتا، اب ان کا مقام اہل اللہ نے لے لیا ہے، اولیاء اللہ نے۔ تو اولیاء اللہ دنیا میں کثرت سے آئے، انہوں نے محنت کیا، انہوں نے یہ راستہ بتایا۔ تو ہم آج کل جو ہے آسان سستا دین، بالکل کوئی تکلیف نہ ہو، ایسا اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں آج کے مسلمان۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو آج کے دین سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے، کروڑوں اذانیں ہو رہی، کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے، قربانی دیں گے، اسی طریقے سے حج کریں گے، لیکن مسلمانوں کا مسئلہ دنیا میں اس سے حل نہیں ہو رہا، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ مسلمان نقصان میں، تباہی میں، بربادی میں جا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو کھلونا ہم نے بنایا ہے، دین کو محنت سے حاصل کرنا۔ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا، اس میں محنت کرنا پڑتا۔ جتنی محنت کریں گے اللہ کو پہچاننے میں، اتنی ہی انسان کا دین صحیح ہوگا، نمازیں صحیح ہوں گی، روزہ صحیح ہوں گا، حج صحیح ہوں گا۔ اگر اللہ کو پہچاننے میں محنت کرنا پڑتا تو معرفت ایک ایسا راستہ ہے، محنت کا راستہ ہے، اسی وجہ سے کوئی اس کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ پیسے والے لوگ کوئی محنت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، بولتے کہاں جو ہے سر ہلاتے بچنا۔ اسی طریقے سے علماء کرام جو ہے آسان راستہ پکڑ لیے، کتاب پڑھ لیے، لوگوں کو بول دیے بھائی ایسا ایسا ہے، ایسی نماز ایسا روزہ ہے، بس آسان دین پکڑ لیے۔ یہ محنت کا راستہ ہے، جس میں 2-2 گھنٹے، 1-1 گھنٹہ کم سے کم جو ہے انسان اللہ کی ذات کا ذکر کرے، 1-1 2-2 گھنٹے اللہ اور اللہ کا کلام پر محنت کرے، جس سے انسان کا پسینہ بہے تو اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ صحیح راستہ ہے۔ تو یہ آج کل کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ محنت اگر کریں گے تو صحیح دین ملے گا، اور معرفت کی محنت کرنے سے انسان کی نماز صحیح ہوتی، اخلاق صحیح ہوتے ہیں، کردار صحیح ہوتے ہیں، اور گناہ دور ہو جاتے ہیں، اور اخلاق ذمیمہ، خراب کردار جس کو بولتے ہیں، یعنی چغل خوری، غیبت، الزام تراشی اور کنجوسی، بخل، یہ جو غلیظ صفات ہیں، یہ جو ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے، دین بھی حاصل ہوتا اور اخلاق کردار بھی اچھے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس راستے میں محنت کرنے سے انسان تباہی سے بچ جاتا ہے۔ اس میں خالی اگر قدم رکھ کے محنت شروع کر دیے تو انسان برائی سے بچ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات میں نے بتایا تھا، وہ محل میں زلیخا کے ساتھ تھے، اور زلیخا کا یہ کہنا تھا کہ میرے سے صحبت کرو تم۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، لیکن ہر نبی بچپن سے معرفت کے راستے میں رہتا ہے۔ پیدائشی طور پہ وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پیدائشی طور پر اللہ سے تعلق رہتا ہے ان کا، 1 منٹ بھی الگ نہیں ہوتا۔ تو وہاں حالانکہ نبی نہیں تھے، تو محل میں دونوں اکیلے تھے، ان کا یہ اصرار تھا، ان کا اصرار یہ تھا کہ میں نہیں کرتا۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں، میرے سے تم تعلق پیدا کرو۔ اور ظاہر ہے سب سے مصر کی حسین خوبصورت عورت تھی، وہ بادشاہ کی بیوی تھی۔
اب ایسے وقت میں کون انسان اس گناہ سے بچ سکتا ہے؟ لیکن معرفت کے راستے میں اگر محنت کریں گے نا تو کسی بھی طریقے سے اللہ بچاتے ہیں. جب وہ آخری مرحلے میں پہنچے اور اس وقت یوسف علیہ السلام کو وہ سامنے نظر آ رہی تھی، ایک دم قریب معاملہ جب ہوا تو لولا ارا برہان ربی، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ دونوں کے ارادوں میں تبدیلی آ گئی. اب قریب تھا کہ کوئی عمل بن جاتا، تو کیونکہ معرفت کے راستے میں تھے یہ، تو ویسے وقت میں محل کے اس کمرے کے اندر، جو کئی کمروں کے اندر کمرہ تھا، فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد کو انہوں نے کھڑا ہوا دیکھا روم کے اندر، کمرے میں. جب یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تو گھبرا گیا. دیکھو، معرفت کے راستے میں جو لوگ چلتے ہیں ان کو تباہی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی راستہ بس اختیار کرتے ہیں. اللہ نے یہ راستہ کروا دیا ان کو. ان کے باپ کو اسی کمرے میں کھڑا ہوا دیکھا. اب ظاہر ہے باپ کو اگر کھڑا ہوا کوئی دیکھے تو کیسا ہی گناہ یہ عمل کرے گا. تو قرآن میں ہے لولا برہان ربی، میرے پروردگار کی دلیل مجھے وہاں نظر آئی. وہ یعقوب علیہ السلام نظر آئے، بس وہاں سے فوراً کھا گئے یوسف علیہ السلام. تو وہاں سے بھاگنے کی وجہ سے حالات جو بنتے آئے، بنتے بنتے مصر کے بادشاہ بن گئے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں کچھ ان سے ہو جاتا تو تباہی بربادی کے راستے پہ چلے جاتے تھے. تو ایسے مرحلے پر یعنی ایک کنارے پر انسان جب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں مدد کرتے ہیں اور اس کو تباہی سے بچاتے ہیں. کئی ایسے واقعات بہت سے ہیں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ذکر کرتے تھے، لیکن ذکر بھی کرنے کے پکچر کو بھی جا کے دیکھنے کے، پکچر بھی دیکھتے بیٹھنے کے. کئی مرتبہ ان کو ہمارے حضرت نے منع کیا، نہیں مانے. تو ایک دن وہ لوگ جب گئے پکچر دیکھنے کے سے بیٹھے تو پکچر شروع ہونے سے پہلے حضرت وہاں ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے نظر آئے اندر، اور خوفناک شکل میں، غصے میں. بس یہ دیکھنا ہی تھا کہ سارے کا سارے بھاگے وہاں سے آ کے پھر حضرت کے پیر پکڑ لیے تاکہ حضرت ہم سے ایسا ہو رہا تھا. حضرت کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، لیکن یہ لوگ کرتے جا رہے تھے. بعد میں ایک دن حضرت وہاں نظر آ گئے چراغ میں، حالانکہ کبھی جانے کا معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن قدرت نے ان کو وہاں حضرت کو بتا دیا. ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے تو این پکچر میں سے بھاگ گئے، بھاگ کے آ کے حضرت کے پیر پکڑ لیے. ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے خود اپنے ساتھ کے واقعات بتاتے رہتے ہیں فون پہ، ایسا ہوا ایسا ہوا. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت پر تم کو بربادی سے بچاتا ہے. کوئی آدمی کاروبار میں لگ گیا، اب وہ کاروبار سے نقصان ہونے والا ہے، تو عام آدمی تو کرتا ہی رہے گا، لیکن جو
معرفت کے راستے میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کاروباری مصیبت سے بھی بچاتے ہیں اور اس کو اس کاروبار کے نہ کرنے کی نصیحت کسی بھی طریقے سے کر دیتے ہیں، خواب میں یا شیخ کے ذریعے سے ان کو اس نصیحت ہو جاتی کہ بھئی یہ کاروبار مت کرو ورنہ جاؤ، تو کاروبار سے بچ جاتا ہے انسان، غلط کاروبار سے، تباہی سے، بربادی سے، تو گناہوں سے بھی بچتا، غلط کاروبار سے بچتا، غلط راستے سے بچتا، کوئی زمین یا کوئی گھر انسان کو نقصان دینے والا ہے تو معرفت کی محنت میں لگے نا تو خود بخود اطلاع ہو جاتی کہ بھئی یہ گھر نقصان دے گا، تباہی کے راستے پہ جائے گا۔ تو ایسا کئی لوگ مجھے فون بھی کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہم کو ایسا جو ہے اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہاں ایسا ہے، یہاں مت کرو، تو ہم لوگ رک گئے۔ تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل رکنا چاہیے۔ معرفت کے راستے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں تکلیف ہونے والی ہے، کہیں آپ جا رہے سفر میں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، سمجھے، تو اللہ تعالیٰ وہ سفر سے بچا دیتے، جانے نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ہے حیدرآباد سے یہ ہے مولانا عبدالغفور صاحب اور بہت سارے حضرت کے مریدین جو ہے کرنول جا رہے تھے، اب وہ بس میں سوار ہونا چاہ رہے تھے، بس پوری بھری ہوئی تھی، حیدرآباد میں پوری بھری ہوئی تھی، اور حضرت جو ہے کسی طریقے سے سب کو بول رہے تھے کہ اس میں سوار ہو جائے، اس میں سوار ہو جائے، اور خود بھی حضرت گاڑی پکڑ کے کئی مرتبہ اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ جو ہے چل نہیں سکے۔ اب بعد میں لوگوں نے حضرت کو بولا کہ حضرت دوسری گاڑی سے جائیں گے، کہا کہ نہیں اسی گاڑی سے جانا۔ مانتے ہی نہیں تھے، بہت اصرار کیا اور سوار ہونے کی کوشش کی، لیکن کوئی شکل نظر نہیں آئی اس میں سوار ہونے کی۔ آخر وہ گاڑی نکل گئی۔ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دوسری گاڑیاں تھیں، آپ یہ گاڑی میں کیوں سوار ہونا چاہ رہے تھے؟ کہا کہ تم کو کل معلوم ہو جائے گا۔ دوسرے دن خبر آئی کہ وہی گاڑی حیدرآباد سے کرنول جاتے ہوئے دریائے کرشنا میں گر گئی پوری کی پوری۔ تو حضرت فرما رہے تھے اللہ نے ہم کو اشارہ دیا تھا کہ یہ گاڑی کرشنا میں گرنے والی ہے، لیکن تم اگر سوار ہوں گے تو یہ بچ جائیں گے، اگر اس میں سوار ہو گئے تو یہ سب لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ اس وجہ سے حضرت گھس رہے تھے اس میں، لیکن کوئی شکل ہی نہیں نکلی۔ آخر وہ گاڑی کرشنا میں گر گئی، سب مر گئے۔ تو معرفت کا راستہ ایسا ہے، بہت عجیب و غریب اس میں باتیں ہیں۔ اس میں سے یہ آج بات یاد آئی کہ مالی نقصان سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچاتے، بیمار ہو گئے صحت، بیماری سے اللہ تعالیٰ صحت دے دیتے، حادثہ ہونے والا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچاتے، کوئی بہت بڑا قتل و غارت گیری ہونے والی ہے اس سے بچا دیتے اللہ تعالیٰ، کوئی بہت بڑا گناہ ہونے والا ہے اس سے بچا دیتے، معرفت کے راستے میں محنت کرتے۔ تو میں یہ بات اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ آیت ہے لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربی،
کہ زلیخا نے ارادہ کر لیا تھا ان سے صحبت کرنے کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا نہیں کرنے کا۔ انہوں نے کرنے کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے نہیں کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی میں اندر کمرے میں ہنگامہ چل رہا تھا۔ اب وہاں سے بچائے کیسا؟ لولا ارا برہان ربی آ گیا، یہی آیت میں۔ کاش اگر اللہ کی طرف سے کوئی ثبوت مجھے نہیں ملتا تو بہت پریشانی تھی۔ لولا ارا برہان ربی، تو اللہ کی طرف سے ثبوت، برہان کہتے ہیں دلیل کو، دلیل نظر آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کمرے میں کھڑے ہوئے نظر آئے، بس پسینہ چھوٹ گیا یوسف علیہ السلام کو۔ اس میں یوسف علیہ السلام دروازہ توڑ توڑ کے بھاگتے رہے، اور وہ پیچھے بھاگتے رہے، اور وہ پیچھے سے کرتا ان کا پکڑا تو پھٹ گیا تھا۔ وہی ان کا ثبوت بن گیا ان کے پاکیزگی کا، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، کیونکہ اس نے دروازے جب توڑ کے باہر آ گئے تو ہنگامہ مچا دی کہ یہ ہمارا غلام ہے، لیکن یہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنے والا تھا، حالانکہ یہ کر رہی تھی، مگر باہر آ کے الزام رکھ دیا ان کے اوپر یوسف علیہ السلام۔ اب لوگ جمع ہو گئے، اب ایسے موقع پر کیا ہے، کوئی مدد ہی نہیں ہوتی، سارے لوگ بولیں گے کہ ہاں اس نے کرا۔ لیکن ایک آدمی نے کہا کہ ان دونوں کو دیکھو کہ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھنا کہ یہ معصوم ہے، یہ ملزم ہے، اور اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھنا کہ پھر یہ ملزم ہے یوسف علیہ السلام۔ قدت قمیصہ من دبر، وہ ایک صاحب نے کہا تھا قرآن کریم میں، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ۔ یہ دیکھو کہ ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے کہ پیچھے سے؟ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ بادشاہ مصر بھی آیا تھا اس وقت، اس کا شوہر، تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو سمجھ گئے کہ اصل میں یہ بھاگ رہے تھے، یہ پکڑ کر کے اس نے کھینچی پیچھے سے، اس میں وہ چھوٹ گئے، ایسا ہوا۔ لیکن معرفت کے راستے میں اللہ نے مصیبت سے بچایا ان کو، ورنہ ہو سکتا تھا ان کو پھانسی ہو جائے یا بادشاہ کچھ بھی کا قتل کر دے، بچا دیا اللہ نے، الزام اسی پہ چلا گیا۔ تو معرفت کے راستے میں محنت میں اگر شروع کر دیے نا تو بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان بچ جاتا، آنے والی فتنوں سے، مصیبتوں سے، معاشی بربادی سے، صحت کی بربادی سے، اسی طریقے سے گناہ سے، یا اسی طریقے سے کسی نحوست سے یا کسی کے فتنے میں ڈالنے سے انسان بچ جاتا۔ یہ اس کا فائدہ ہے معرفت کے راستے میں محنت کرنا۔ یہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کو نہیں ہو رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کیسا بھی جو ہے انسان مصیبت سے بچ جائے، نہیں بچ سکتا۔ آج انسان کوئی بھی مصیبت میں بچتا نہیں ہے، ہر آدمی دیکھو مصیبت میں ہے، غریب ہو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، امیر ہو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، لکھپتی کروڑ پتی ہو تو پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، بڑے سے بڑے لائق ہوں سمجھے تو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے جو ہے پڑھے لکھے ہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معرفت کا راستہ اختیار نہیں کیے گئے ہیں۔ محنت کرنا انسان کو مصیبت معلوم ہوگی،
تو آپ لوگ جو محنت کرتے ہیں نا، بس یہی محنت ہے، اور اس محنت کی وجہ سے میں دیکھا کہ کئیوں فون آتے رہتے، ہم یہ مصیبت سے بچ گئے، ہم وہ مصیبت سے بچ گئے، ہم یہ پریشانی میں پھنس گئے تھے، کوئی بولتا ہمارا یہ نقصان ہو رہا تھا، ہمارے کو بہت فائدہ ہو گیا۔ عجیب عجیب فون چاروں طرف سے آتے رہتے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان مصیبتوں سے، فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اس کے تو ہزاروں فائدے ہیں، لیکن یہ فائدہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اصل میں کتنے ہو گئے؟ 10:30۔ کہاں پہ؟ ہاں حدیث میں وہ برج پہ اگر آ گئے نا تو مجھے فون کرنا اس پہ۔ برج پہ جب آئیں گے نا، نہیں شہر میں جب داخل ہوتے نا، شہر میں داخل ہوں گے تو برج سے آئیں گے نا، معلوم ہے کیا راستہ؟ بڑے برج سے، پرانے برج سے شہر میں داخل ہوں گے تو برج پہ آئے تو میرے کو فون کرنا۔ دراصل عید کے بعد ہمارا سفر ہے بیدر۔ وہ ہمارے جو خلیفہ ہیں نجیب، ان کی لڑکی کی شادی ہے آفدہ، اس میں میرے کو جانا ہے۔ تو 15 تاریخ کو ہے وہ، تو اس کو سامنے رکھ کر کے ظہیر آباد والوں نے 16 تاریخ کو ایک پروگرام رکھا ہوا ظہیر آباد میں، اور اس پروگرام میں وہ سب کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں، حیدرآباد کے حلقے، ظہیر آباد کے، بیدر کے اور ناندیڑ والوں کو بھی دعوت دینا چاہ رہے ہو کہ وہاں آؤ۔ ایک دن کا پروگرام رکھے وہ لوگ، ظہر سے لے کے عشاء تک، ایک دن کا، اور اس میں سب کے کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام بھی وہ کر رہے۔ تو اس کی یہ ان کو اچانک سوجی ایسا کریں گے بول کے، میں نے کہا ٹھیک ہے تم پروگرام رکھو ایک دن، یہ جمعہ کے دن بیدر کا ہے، ہفتے کے دن وہاں ہم رہیں گے دن بھر، تو ہفتے کے دن ظہر سے عشاء تک کے جو پروگرام وہ لوگ رکھ رہے، اور اس میں پورے شہر کو بلا رہے، پورے شہر کو دعوت دے رہے، علماء کو، ہر ایک کو، سارا مجمع جمع کر رہے، تو اس میں حلقے والوں کو بھی دعوت دے رہے، سمجھے؟ حیدرآباد کے حلقے، ظہیر آباد کے، بیدر کے یا ناندیڑ کے، یہاں تک کے لوگ، وہ تو بول رہے ہم چاہ رہے ہیں کہ سبھی لوگ آ جائیں، پونا، اورنگ آباد میں، بلا اتنے لوگ تو بہت مشکل ہے، تم بول کے دیکھو کوئی آیا تو آیا، نہیں تو نہیں، لیکن اتنے تو آ سکتے ہیں۔ تو وہ ناندیڑ کو بھی بول رہے کہ آپ لوگ بھی وہاں آؤ، ظہیر آباد، ایسا ان کا ارادہ ہے۔ تو منور بھائی ساگر لیری والے وہ آ رہے، ابھی پہنچ رہے قریب میں، اسی سلسلے میں آ رہے ہو، تو آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ ایسا ان کا پروگرام ہے۔
آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر 16 تاریخ کو ظہیر آباد آنا چاہے تو ان کا دعوت نامہ ہے کہ آؤ بول کر. اسی سلسلے میں وہ آ رہے ہیں، ابھی پہنچ رہے ہیں. یہ بتانا ہے اصل میں. تو ابھی وہ یہاں قریب میں کیوں کہاں پہ؟ ہلو ہلو بولو. ہاں بولو. وعلیکم السلام. برج کے پاس آ گئے نا؟ اچھا، تو برج سے اندر آ کے جو چوراستہ ہے نا، وہ مدینہ نگر کا، اس کو دگلو ناکا بولتے اس کو، وہاں سے جو ہے رائٹ کو مارو، سمجھے؟ تو میں ہاں اسکول سے سیدھا آ جاؤ پہلے ادھر، اس کے بعد پھر کھانے پینے کا آپ کا پروگرام رہے گا. پہلے ابھی یہیں آ جاؤ، وہاں سے بس 5 منٹ میں آ سکتے، ادھر 10 منٹ. تو ہاں میں وہاں روڈ پہ ایک بچے کو کھڑے کرتا ہوں، آپ سیدھا آئیے بڑی روڈ سے، لوہے کی برج. ہاں کہاں رکے ہوئے؟ ہاں ہاں ناکے پہ رکے ہوئے ہیں، چوراستے پہ رکے ہوئے ہیں. اچھا، چوراستے وہاں جا رہے. ہاں تو وہ چوراستے سے رائٹ مارو نا، رائٹ. وہاں گاڑے واڑے ہیں اور بہت سارے آٹو وغیرہ کھڑے ہوئے رہتے ہیں، وہاں سے سیدھا رائٹ کو مارو، سمجھے؟ ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ ناکے پہ ہے نا، تو ناکے سے رائٹ کو ادھر آ سکتے نا، ادھر سیدھا. ہاں ٹھیک ہے، ادھر آ جائیے، میں وہاں پہ کھڑے کرتا ہوں پیچھے سے. ٹھیک، تو وہاں کھڑے ہو جاؤ. وہاں وہاں روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ گاڑی آئی نا تو ادھر اندر لینا. کہاں؟ وہ میڈیکل کے سامنے وہاں. ہاں میڈیکل پہ کھڑے رہو. ٹھیک ہے بھائی، بارش میں بھی آپ حضرات آئے، میرے کو امید نہیں تھی کہ لیکن ہر موسم میں اس کی محنت کرنا. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، علامہ اقبال نے کہا. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو کہ فصل بہار، لا الہ الا اللہ. یعنی یہ محنت جو ہے موسم کی وجہ سے، خراب موسم کی وجہ سے یا اچھے موسم کی وجہ سے، چلو اچھے موسم میں کریں گے، خراب موسم میں بارش ہے تو نہیں کریں گے،
اس میں نہیں ہے یہ کام، اس کی پابندی نہیں ہے اس میں. یہ کام جو ہے ہر موسم میں، ہر محنت میں، گرمی ہو، بارش ہو، سردی ہو، ہر موسم میں اس کی محنت کرنا. یہ نغمہ نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لاغا کا نہیں پابند، خزاں ہو کہ فصل بہار، لا الہ الا اللہ. ہر حالت میں، ہر صورت میں، پھر اچھے ہوں، برے ہوں، غریبی ہو، امیری ہو، بیمار ہوں، صحت مند ہوں، کوئی ہو، ہر حالت میں اس کو کرنا. یعنی یہ ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت ہر حالت میں. حضرت برہان الدین اولیاء کے حالات میں پڑا ہے، جب وہ آخر مرض میں بیمار ہو گئے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، تو بہرحال وہ بہت مقام پر پہنچ گئے تھے، بہت اونچے مقام پہ، لیکن لکھتے ہیں وہ کہ ایک لقمہ کھانے کے بعد سورہ یاسین پڑھتے تھے، پھر دوسرا لقمہ کھاتے تھے. اتنی بیماری میں یہاں تک اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن دوا پینے کا، ایک گھوٹ پینے کی، تو ایک گھوٹ پی کر کے سورہ یاسین پڑھتے، پھر دوسرا گھوٹ پیتے. پانی پینے کا رہا ایسی، کچھ کھاتے تھے تو اس وقت بھی ایسی. اتنی ہر موسم میں، اتنی بیماری میں بھی یہ پلتی تھی. تو آپ لوگ بارش میں اتنے آئے، ٹھیک ہے، بہت سارے نہیں آئے بھی، لیکن ہر موسم میں محنت جاری رہنا اس کی. ہر حالت میں، گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بخار آیا ہو، کھانسی آئی ہو، تکلیف ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، اس کا علاج ہی ہے ذکر کرو. بس ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت کرو، سب صاف ہو جاتا. اور یہ فوائد تو الگ ہیں. یہ فائدہ جو میں آج آپ کو بتایا کہ اس راستے میں قدم رکھنے سے تباہی سے بچ جاتا آدمی، بیماری سے بچ جاتا، معاشی تباہی ہونے والی ہے اس سے بچ جاتا، صحت خراب ہونے والی اس سے بچ جاتا، کوئی حادثہ ہونے والا اس سے بچ جاتا، کوئی اور اچانک فتنے میں پڑنے والا ہے اس سے بچ جاتا، ساری چیزوں سے بچتا. یہ اس کا فائدہ ہے اصل میں بہت بڑا. ایسے تو بہت فائدے ہیں. تو صحابہ کرام جو ہے ساری زندگی اسی کو کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد کیا. حالانکہ اوپر آسمان اور نیچے زمین، ان کی کوئی مدد نہیں تھی، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی. سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد تو وہ تختیاں، بڑے بڑے لکڑیوں کی تختیاں سمندر میں ڈال کے اس سے نکل گئے سفر پہ، اور سفر کامیاب کیا انہوں نے. تو اسی وجہ سے میں پہلے بھی کئی دنوں سے بول رہا تھا کہ امریکہ جو ہے صحابہ نے دریافت کیا. ابھی جو ہے وہ کولمبس کا نام غلط مشہور ہو گیا. یہ میں بہت زمانے سے بولتا ہوں. اب اخبار میں بھی آیا، ایک دن اخبار میں بھی میں پڑھا کہ صحابہ اور صحابہ کے بعد لوگ جو ہے کیا ضرورت وغیرہ جانا ہے، کیا وضو وغیرہ کرنا ہے. تو یہ ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں بھی آیا تھا کہ یہ امریکہ جو دریافت ہوا ہے، یہ
ہمیشہ ایسا ہو رہا کہ کوئی آ رہے نہیں تو وہ خالی عنایت جو ہے یہاں 8:30 بجے آتا، وہ ساری محنت کرتا، بچھاتا، پانی لاتا، یہ ایک مصیبت، ایک آدمی مصیبت اٹھا رہا۔ تو یہ بات یاد کر لو کہ جن گروپ کا نمبر ہے بدھ کے دن، وہ لوگ 9 بجے سے یہاں رہنا اور یہ سب کام کرنا، یہ بچھانا، پانی لانا، بالٹی رکھنا، یہ کرنا، موم بتی لگانا، کی بتیاں لگانا، یہ سارے کام رہتے۔ یہ اعلان کرنا ضروری تھا، اس وجہ سے میں آج آپ کو بتایا۔ وہ گروپ کے نام لکھے ہوئے ہیں نا سب کے، یہ سارے گروپ والے سن لو اپنی بات، 9 بجے سے یہاں رہنا، جس کا بھی نمبر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو ہے ابھی ذکر ہوں گا انشاءاللہ، یہ ہمارے منور بھائی جو آئے ہیں، تو اتفاق سے ہمارا سفر ہے بیدر 15 تاریخ کو
وہ ہمارے اپنے جو خلیفہ ہیں ان کی بچی کی شادی ہے، اس میں جانا ہے، اور وہاں کا حلقہ بھی ہے بیدر کا، وہ ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر کے ظہیر آباد والوں نے ایک پروگرام رکھا ہے دوسرے دن، ہفتے کے دن، یعنی 16 تاریخ کو ظہر سے لے کے عشاء تک ایک پروگرام رکھتے ہیں۔ اس میں سارے شہر کے لوگوں کو اور اطراف کے لوگوں کو دعوت دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حلقے والوں کو، حیدرآباد کے حلقے، ظہیر آباد کے سارے حلقے، بیدر کے سارے حلقے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ناندیڑ کے بھی سارے حلقے، سب لوگ اگر آئے وہاں تو بہتر ہے۔ ناندیڑ، پربھنی یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ اب ان کا تو کہنا ہے بھئی اورنگ آباد، پونا، سبھی لوگ آ جائیں۔ اب ان کو اطلاع اگر ہو جائے اور وہ لوگ آئے تو کوئی بری بات نہیں ہے، آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ یہ لائیو کے ذریعے سے یہ سارا اعلان سب تک پہنچ رہا، پونا، اورنگ آباد، پربھنی اور باقی سب لوگوں کو پہنچ رہا۔ یہ اعلان کرنا تھا، اس وجہ سے جو ہے آپ کو یہ اعلان میں کر دیا۔ اس کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آج، ابھی مغرب میں نکلے یہ، اور ابھی یہاں پہنچ گئے 4 گھنٹے میں سفر کر کے، بہت پریشانی میں، سمجھے؟ تو ٹھیک ہے، ابھی ذکر ہوں گا، اور ذکر آدھا ہوں گا کیونکہ مہمانوں کو سے بات چیت کرنا ہے اور کھانا پینا ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ آدھا ذکر ہوں گا، سمجھے؟ کون کرائے گا آدھا ذکر؟ آدھا ایسا، یعنی آدھا سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو اس کے بعد دعا کر لو، پھر بات چیت ہے، سمجھے؟ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے۔ وہ براق سب تک کھلی رہی تھی، براق